ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معروف سپیکرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے، جگمگانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ آج بھی ہم نے دعوت دی ہے ہماری بہت ہی پیاری ثنا خواں، مسکراتا ہوا چہرہ مفراق ضیاء کہ جو کہ اپنی آواز میں، اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم مفراق۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کا نام اتنا پیارا سا ہے اور یونیک سا ہے کہ پہلی بار سنتے ہوئے دل ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ کے نام کا مطلب کیا ہے مفراق؟ میرے نام کا مطلب ہے سرسبز و شاداب۔ ماشاء اللہ، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، پھلتی پھولتی رہیں، بہت سارے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ سب سے بڑی جو سعادت ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اس کے حبیب کا ذکر بلند کرنا، کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت اس ذکر کو بلند کر رہا ہے، اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی یہ سعادت ہے کہ ہم بھی سنت الہی ادا کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائیاں کر رہے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں مفراق ضیاء سے کہ ٹرانسمیشن کے آغاز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ، سبحان اللہ۔ تیرے نام پر اے میرے خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی رضا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، جو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو،
جل جلالہ اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت حمد باری تعالیٰ مفراق ضیاء نے پیش کی کہ وہ ذات کہ جو صرف اور صرف تعریف کے قابل ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا کہ اگر سارے سمندروں کے پانیوں سے سیاہی بنا دی جائے اور دنیا کے تمام درختوں کی اگر قلم بنا دیے جائیں، تب بھی ہم اللہ رب العزت کی تعریف بیان نہیں کر سکتے. وہ ذات صرف تعریف ہی تعریف ہے، وہ ذات صرف عبادتوں کے لائق ہے، وہ ذات صرف شکر ادا کرنے کے لائق ہے. ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ. ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی حاضر ہے ٹپ آف دا ڈے کے ساتھ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے موقع پر آپ کباب وغیرہ بناتے ہیں یا ویسے ہی کوئی سالن جو سحری کے لیے آپ بناتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے گوشت. جی ہاں، اور گوشت کو آپ چاہتے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی سے یہ گل بھی جائے، تو اس کے لیے میں آپ کو جو آج ٹپ دے رہی ہوں وہ ہیں خربوزے کے بیج. جی ہاں، خربوزہ افطار میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے بیج پھینک دیے جاتے ہیں. لیکن اب آپ کو وہ بیج پھینکنے نہیں، بلکہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان خربوزے کے بیج کو آپ سکھا کر پیس لیں، گرائنڈ کر لیں، اور جب آپ گوشت گلا رہی ہوں تو آپ 3 سے 4 چٹکی وہ خربوزے کے جو بیج ہے اس کا پاؤڈر ایڈ کر دیں، گوشت جلدی سے گل جائے گا. جی جناب، تو پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز اسپیکر موجود ہیں. ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں موجود، اور اب ہم اس وقت خوش آمدید کہنا چاہیں گے ہمارے معزز اسپیکر سمیر رضا کہ جو کہ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سمیر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. رمضان آپ کے کیسے جا رہے ہیں؟ بہت زبردست جا رہے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو آج ہم بات کر رہے تھے، پچھلے 3rd رمضان کو بھی آپ سے ایک نشست رہی تھی اور آج آپ نے پھر فریڈم نیوز کو ٹائم دیا اور فریڈم نیوز آپ کے لیے پریزنٹ کر رہا ہے اتنی زبردست سی ٹرانسمیشن. تو اب آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ذوق رمضان فریڈم نیوز پر جو ہے آج کے افطار میں آپ کیا گفتگو ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر مجھے موقع دیا اس خدمت کا. جزاک اللہ. بار بار دعا ہے کہ آپ خدمت کا موقع دیتے رہیں اور ہم اس خدمت میں کامیاب ہو جائیں. تو آمین. بات پچھلے اس میں چل رہی تھی، علم رسول کی ہوئی تھی، جی. میرے خیال سے جاتا گیا. جی جی. اس کے بعد مجھے یہ یاد ہے کہ ترتیب رسولی اور ترتیب نزول یہ قرآن پہ بات جی ہوئی تھی، تو میں نے بولا تھا نیکسٹ اس میں کریں گے. وہ اسی کے اس کو لے کے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. کہ قرآن نزول قرآن کا مہینہ ہے، بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا. سبحان اللہ. اور قرآن نے یہ فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سبحان اللہ. لیکن یہ قلب رسول کی طاقت تھی جس نے اس کو برداشت کر لیا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اس کی تجلیات کو برداشت کر لیا. الیکٹرو میگنیٹک اس کی جو ریز ہیں قرآن کی ہر آیت میں اتنی ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہوتے. اب سوچیں کہ قلب رسول کی کیا طاقت ہوگی، کیا وسعت ہوگی کہ اس میں اس نے آرام سے کر لیا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا. ماشاء اللہ. اس کی کنسیو کی ایبلٹی اتنی تھی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی کہ اقرا حضرت جبریل امین تشریف لے کر آئے. سبحان اللہ. غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1001 راتوں کا تہنس فرمایا. تہنس یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ، ٹیک لگا کر مراقبات کیا کرتے تھے. مراقبات اور مشاربات کرتے تھے رابطہ الہی کے لیے. وہ اس لیے اولیاء کرام صوفیاء کرام کا بھی یہ رائے ہے کہ مراقبات کرتے ہیں، مشاربات کرتے ہیں. مشاربہ ہوتا ہے قلب سے، مراقبہ ہوتا ہے دماغ سے، اور اس کے علاوہ ذکر ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے. ذکر لسانی اس کے الگ الگ وہ ہیں. ماشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراقبات بھی کیا کرتے تھے، مشاربات بھی کیا کرتے تھے. اس سے ہوتا یہ تھا رابطہ الہی ملا کرتا تھا. اس سے ہمیں ایک طریقہ ملا کہ رابطہ الہی لینا ہے تو ہمیں مراقبات اور مشاربات اور ذکر و اذکار کی طرف جانا پڑے گا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی ذکر کی طرف بڑھ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا. بے شک. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ 1001 رات تہنس فرمایا، اس کے بعد جبریل امین تشریف لے کر آئے. اقرا آ کے فرما رہے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام. سبحان اللہ. اقرا
پہلے آ کے یہ فرمایا کہ پڑھیے. اقرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے نہیں آتا پڑھنا. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، جی کیونکہ علم تو پیدائشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا، بے شک، کیونکہ بے نور شک. جو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جبھی تخلیق فرما دیا. حضور نے خود فرمایا کہ آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، اس سے پہلے میرا نور تخلیق فرما چکا تھا اللہ سبحان تعالیٰ. اللہ، کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے جب نور تخلیق فرما رہا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں علم نہ دیا ہو پہلے ہی نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا فرمایا نا، تو ما انا بقاری کا مطلب مجھے قرأت کرنی نہیں آتی. قاری کا مطلب یہ ہوتا ہے نا میں قاری نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آ رہا ابھی. جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ایک مرتبہ فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمانے کے بعد حضرت جبریل امین کی طاقت یہ ہے کہ اگر اپنا ایک پر دنیا پہ مار دے تو تباہ ہو جائے. سبحان اللہ. انہوں نے اپنی پوری جان سے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کو حق بات کیا. ہے، جب کیا گلے لگایا تو اتنی جو میگنیٹک فلیکس ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا بنا، وہ یہ میگنیٹک فلیکس یہ تھا کہ جو رابطہ تھا ان کا اور اللہ تعالیٰ سے وہ تینوں کا جڑ گیا. ایک نعتیہ شعر ہے نا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. اب وہ جبریل امین کی طاقت، کیونکہ حضرت جبریل امین نوری فرشتے ہیں اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوری بشر ہیں. بشر تو ہے لیکن نوری بشر ہیں. اب وہ نورانیت اور بشریت کو جب یکجا کیا ایک نور کے ساتھ تو وہ میگنیٹک فلیکس ایسا بنا علم کا کہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اب اقرا صرف پہلے کہا، اس کے بعد فرمایا اپنے رب کے نام پڑھیے. جب یہ بات کی نا تو حضور نے فرمایا ہاں اب میں پڑھوں گا، کیونکہ رب کا نام آیا نا، میں اپنے رب کے نام پہ ہی پڑھوں گا، صرف تمہارے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا. بات یہ تھی یہاں پہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، فرمایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب نازل ہوئی ترتیب نزولی یہ تھی کہ 5 آیتیں اقرا کی نازل ہوئی. ٹھیک ہے. 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد حضرت جبریل امین نے فرمایا وہاں پہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت علم سے نوازے گا، اور ان سے نوازے اس کے بعد کہ معلم یعلم، کہ ہم نے آپ کو نہیں پتا تھا وہ بتا دیا. وہ علم کا رابطہ یہ ملا اللہ تعالیٰ سے کہ جو فلیکس بنا تھا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا. اب وہ جو اقرا کا معاملہ ہے وہ یہاں سے چلا. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بات سیکھنے کو یہ ملی کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ہم اس کی اقرا کراتے ہیں تو اس میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو ملی کہ اگر اقرا کرا رہے ہیں ہم، اسٹارٹنگ ہو رہی ہے تو 5 آیتیں اس کی ہوتی ہیں کہ انسانی باڈی جو ہوتی ہے وہ 5 آیتیں کنسیو کرتی ہے. تو اس کی اسٹارٹنگ یہ نہیں کہ اگر آپ بچے کو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں یہ نہیں کہ پورے صفحے دے رہے ہیں، 2 صفحے دے رہے ہیں، بچہ پڑھ ہی نہیں پاتا کیونکہ دماغ جو ہوتا ہے مائنڈ وہ 5 آیتیں ہی کنسیو کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن بھی بتا دیے 5 سال 5 مہینے 5 دن. ٹھیک ہے. کہ جب اتنے سال کا بچہ ہو جائے اس کی بسم اللہ اس وقت کراؤ. کیونکہ اس کا جو برین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیمیکل امبیلنس پیدا کرتا ہے اس میں کہ اس کا جو برین ہوتا ہے وہ ریسیو کرنے کی وہ کرتا ہے، اس کے پاور آ جاتی ہے. اور پھر اس کا جو 5 مہینے 5 دن 5 سال 5 مہینے اور 5 آیتوں کا سبق اور 5 آیتیں اس کو پڑھاؤ تاکہ جو وہ آیتیں ہوں گی اس کے اندر جذب ہو جائیں گی اور اس کا حافظہ بھی تیز ہوگا اور پھر وہ علم آگے جاری بھی کرنے میں آسانی ہوگی. ماشاءاللہ. بہت پیاری گفتگو سمیر رضا آپ نے فرمائی فریڈم نیوز پر پروگرام ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں، اور یہاں پر وقت آ چکا ہے کہ آپ سے چاہی جائے اجازت. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن. عروج ناز نظامی کو دیجیے اجازت، کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. ذوق رمضان.